الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، روزی رساں ہے، مشکل کشا ہے. اسی کے ہاتھ میں ہماری جانیں ہیں. وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی مصائب و مشکلات کو نازل کرنے والا ہے، وہی مشکلوں کو آسان بنانے والا اور دور کرنے والا ہے. اسی کے ہاتھ میں زمین ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا جہان ہے، اسی کے دم سے کائنات میں حکمرانی ہے، اور اسی کی زمین پر آسمان پر پوری دنیا میں بادشاہت ہے. اسی کے حکم سے ایک دن یہ زمین، یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور حساب و کتاب کا دن آئے گا. اچھے کو اور برے کو بدلہ ملے گا. جو اچھا ہوگا جنت میں جائے گا، جو برا ہوگا جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، آج کا میں نے عنوان رکھا ہے مشکلات کا سامنا کیسے کریں. آج کے زمانے میں ہم میں سے ہر کوئی غم میں مبتلا ہے، پریشانی کا شکار ہے، رونا روتا ہے، طرح طرح کے قسم کے آلام اور مسائل میں گرفتار ہو کر غلط طور طریقے اختیار کر لیتا ہے. اسلام کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی مصائب و مشکلات پر صبر کرنے کی بجائے غیر اسلامی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. کوئی بے صبری کا اظہار کرتا ہے، کوئی اللہ سے بیگانہ ہو جاتا ہے، کوئی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، کوئی موت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. آپ نے بسا اوقات پڑھا ہوگا کہ غربت کی وجہ سے فلاں خاندان کے سارے لوگوں نے خودکشی کر لی. بیماری سے اکتا کر فلاں عورت نے، فلاں آدمی نے، فلاں شخص نے جان دے دی، چھت سے کود گیا، ٹرین میں کٹ گیا. یہ ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے طریقے اپنا لیتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کچھ لوگ بیماریوں سے، مصائب و مشکلات سے نحوست لیتے ہیں. فلاں کی وجہ سے مصیبت آئی، فلاں منحوس ہے، فلاں چیز میں نحوست ہے، ایسا ہوا تو ویسا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کو بخار آیا تھا. اس نے بخار کو تھوڑا سا برا بھلا کہہ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو آپ نے منع کیا، بخار کو گالی مت دو، اسے برا بھلا مت کہو. کوئی بھی بیماری ہو، بخار ہو، بیماری ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی آسمانی بلا ہو، یا کوئی اپنے کیے کی کوئی سزا ہو، کوئی مصیبت اور آفت پریشانی ہو، ہم کسی پریشانی کو گالی نہ دیں. زمانے کو، پریشانی کو، اپنی پریشانی کی وجہ سے کسی اور کو کوسیں، یہ مومن کا شیوا اور شعار نہیں ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کہا بخار کو گالی مت دو. یہ وہ بخار ہے، یہ وہ چیز ہے جو بنی آدم کے گناہوں کو ایسے ختم کرتی ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کرتی ہے. تو بیماریاں انسان کے درجات کو بلند کرتی. انشاءاللہ وہ حدیثیں، وہ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن مومن کا شعار ہونا چاہیے اگر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے
قدرت کی طرف سے کوئی مواخذہ ہوتا ہے، رب کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے اور انسان کسی مصیبت بلا میں گرفتار ہوتا ہے، مومن کا شعار وہ صبر کرے، اور رب کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے، رب کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی کی کوئی بات ظاہر ہوتی ہے، مومن کا شیوا ہونا چاہیے اور رب کا شکریہ ادا کرے۔ رب کی طرف سے مصیبتوں کے نزول پر صبر کرنا اور انعامات خداوندی پر شکر بجا لانا، یہ مومن کا ہتھیار، مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ مصائب و مشکلات یہ زندگی کا حصہ ہے، کوئی بھی آدمی مشکل سے بچ نہیں سکتا، یہ زندگی ہے تو مشکل ہے، جب تک جسم میں جان ہے مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ہمیں انگیز کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے 2956 نمبر کی، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، ملحدوں ناستکوں کے لیے دنیا جنت ہے۔ تو ہم قید خانے میں ہیں، ہم رب پر ایمان لانے والے ہیں، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، جنت و جہنم پر، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، ہم قید خانے کی زندگی گزارتے ہیں، ہم مصیبتوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، انہی مصیبتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، ہم یہاں بھی جنت پائیں اور وہاں بھی جنت پائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد آسانی ہوتی ہے، یہاں سختی ہمیں جھیلنی ہے، یہاں پریشانیوں کو انگیز کرنا ہے، پھر جا کر اس کا ایوارڈ، اس کا صلہ اتنا بڑا آئے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایسی جنت ملے گی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی جنت ملے گی جس کو کسی آنکھ نے اب تک نہیں دیکھا، کان نے ایسی بات سنی ہی نہیں، اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں سنا، اور انسان کے دل پر، قلب بشر پر، انسان کے دل پر ایسی باتوں کا خیال تک نہیں گزرا ہے۔ ایسی جنت انہی مصیبتوں مشکلات کی وجہ سے ہمیں ملیں گی، یہی سبب۔ تو زندگی کا حصہ مصیبت ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، یہ تقدیر کا حصہ ہے، جو مصیبت ہمیں لاحق ہوتی ہے یہ تقدیر کا حصہ بھی ہے، اور مومنوں کی زندگی قید و بند کی زندگی ہے، آزمائش کی زندگی ہے، تو ہمیں تو آزمائش میں گرفتار کیا جائے گا، ہمارے اوپر آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور ہم طرح طرح کی بیماریوں میں، طرح طرح کے خطرات میں، طرح طرح کے پریشانیوں میں، آلام میں، مسائل میں گرفتار کیے جائیں گے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور ہمیں اس تقدیر پر راضی ہونا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور موت کا، ہلاکت کا یا غیر اسلامی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، پھر بھی کافر ستائے بھی جاتے ہیں، کافر کے اوپر بھی پریشانی آتی ہے، وہ بھی یہاں پر مشکلات کے شکار ہوتے ہیں، ہم تو خوش نصیب ہیں، یہاں پریشانی جھیلیں گے اور وہاں جنت پائیں گے، جنت میں کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کی کوئی شکایات نہیں، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی الم نہیں، یہ کافروں کے لیے مصیبت ہے، یہاں جنت بھی ہے اور یہاں پر اس کے لیے مصائب و مشکلات بھی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون، کہ تم جس طرح سے بے آرامی کی زندگی گزارتے ہو، مومنوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے، جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، کافروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اسے بھی مصیبت پہنچتی ہے، تم میں اور کافروں میں فرق یہ ہے کہ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ سے امید لگاتے ہو، اللہ سے امید ہوتی ہے، اور کافروں کو مصیبت پہنچتی ہے اسے کوئی امید نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی ایسا اجر، کوئی ایسی امید نہیں ہوتی ہے کہ ہم مصیبت میں بھی ہے اجر پائیں، تو یہ کافر اس چیز سے محروم ہے۔ ہم ہر اعتبار سے فائدہ مند ہیں، رب ہمارا امتحان لیتا ہے،
آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو آزمایا ہے، ان کے اوپر بھی مصیبتوں کو نازل کیا ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ پریشانی ای الناس اشد بلاء، وہ کون آدمی ہے جس پر اللہ کی سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے، وہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبت کسی پر آتی ہے وہ انبیاء۔ سبحان اللہ، انبیاء کے اوپر ہم سے زیادہ مصیبت آتی ہے، عوام سے زیادہ مصیبت آتی ہے، علماء سے زیادہ مصیبت آتی ہے، صالحین اور ائمہ سے زیادہ مصیبت آتی ہے انبیاء پر۔ ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے نبی ہیں۔ یونس علیہ السلام مصیبتوں میں گرفتار ہوئے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ایوب علیہ السلام لمبی زندگی تک بیماری میں مبتلا رہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی سالوں برداشت کی۔ یوسف علیہ السلام حق پر ہونے کے باوجود جیل کھانے گئے، قید کیے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے سب سے بڑے ظالم جابر بادشاہ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں، فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا نمونہ میں نے پیش کیا؟ یہ انبیاء۔ جب یہ لوگ آزمائے گئے، ان پر مصیبتیں آئیں، انہیں امتحان میں مبتلا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبتوں سے دوچار کیا۔ ہم کون ایمان والے ہیں؟ ہمارے پاس کتنا ایمان، کتنے اعمال ہیں؟ اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ہماری زندگی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جو ایمان لائے کیا وہ سمجھتے ہیں ان کا امتحان نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی آفت نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ ایمان والوں کی زندگی کا حصہ ہے مصیبتوں کا آنا، ان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ؟ کچھ کرنا نہیں پڑے گا، بغیر کیے، بغیر مشقت کے، بغیر پریشانی اٹھائے، بغیر تکلیف برداشت کیے تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ جنت ایک ادنا جنتی کو اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر جنت ملے گی، اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر جنت ملے گی۔ ہمارے اعمال کتنے اعمال ہیں، کتنا ہم عمل کرتے ہیں؟ اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر اس شخص کو جنت ملے گی جس کے اعمال سب سے کم ہوں گے۔ سب سے کم رتبے کا جنتی اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر پائے گا۔ تو یہ ہماری نیکی بھی ویسی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور نوازے گا مومنوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اسی کا انعام جنت ملتا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، تمہیں ہم بھوک سے آزمائیں گے، تمہیں ہم دشمنوں کے خوف سے آزمائیں گے، اور تمہیں ہم تمہارے پھلوں میں، میوے جات میں، تمہارے غلے میں کمی کر کے تمہیں امتحان میں مبتلا کریں گے، تمہارے جان کے ذریعے آزمائیں گے، تمہارے مال کے ذریعے آزمائیں گے، اور تمہارے پھلوں میں ہم آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور سنا دو خوشخبری ان لوگوں کو جو ان تمام مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں۔ اگر آزمائش آئے صبر کرے، مصیبت میں گرفتار ہو صبر کرے، پریشانیوں سے دوچار ہو صبر کرے، ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دو۔ اور اللہ کی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ جنت ہو سکتی ہے، جنت کی نعمتیں ہو سکتی ہیں، جنت کی حوریں ہو سکتی ہیں، جنت کے باغات ہو سکتے ہیں، جنت کی نہریں ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کی بشارتیں ہیں، دنیا میں کامیابی ہو سکتی ہے اور آخرت کی جنت ہو سکتی ہے۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔
یہ جو پریشانیاں آتی ہیں طرح طرح کی دنیا میں، کس قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں؟ طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماری ہو، خوف ہو، بے چینی ہو، غریبی ہو، تجارت میں نقصان ہو، کوئی غم ہو، فکر ہو، دشمن کا خوف ہو، اس کا تسلط ہو، منافقوں کے پروپیگنڈے ہو، ان کی طرف سے آپ کے اوپر تہمتیں اور الزام ہو، پڑوسیوں کے تکلیف ہو، غیروں کی آلام اور مصائب ہوں، یا بھوک ہو، اسی طریقے سے اولاد کی آزمائش ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بیوی سے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو والدین سے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دوسروں کے ذریعے آزماتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں، آلائشیں، آلام اور مصائب و مشکلات ہیں، قسم قسم کی مصائب و مشکلات ہیں۔ تو یہ جو مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جزا فضا نہیں کرنا ہے، ہمیں موت کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، ہمیں کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے جو اسلام کے خلاف ہو، اسلام جس کی اجازت نہ دیتا ہو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں بھی خود کو تکلیف پہنچائے گا، خود کو ہلاک کرے گا۔ ایسا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ صبر کریں جس کا بدلہ جنت ہے، صبر کریں جن کے ساتھ اللہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور جن کا ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے گا۔ تو یہ دنیا جو جہاں پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہاں پر پریشانیوں کے اعتبار سے مومن کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں مومن کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں میں انسان اونچا اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رتبے کو بلند کر دیتا ہے، ان کا دل مضبوط کر دیتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کیا جاتا ہے، جب دوا کام نہیں کرتی، اسباب کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے عالم میں ڈاکٹر بھی کہتا ہے اب تجھے اوپر والا بچائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ بیماری میں ایک ڈاکٹر بھی اللہ سے تعلق جوڑتا ہے مریض کا، پریشانیوں میں اللہ کو پہچانتا ہے آدمی، پریشانیوں میں پہچانتا ہے کوئی ذات ہے جو پریشانی دیتی ہے، کوئی ایک ہے جو پریشانی کو دور کرنے والا ہے، تبھی تو کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہماری دوا سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے علاج سے اب کچھ نہیں ہوگا، تمہارا آخری ٹائم ہے، اب جانے کا وقت ہے، اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ اوپر والا ہے۔ تو مصیبتوں میں انسان، خاص طور سے مومن، اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے وہی فائدہ دینے والی ذات ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں مشکلات کو دور کرنا ہے۔ کوئی دربار، کوئی بابا، کوئی غریب نواز، کوئی داتا، کوئی گنج، کچھ کام نہیں آنے کا۔ یہ جو ہم در در بھاگتے ہیں، دروں کا سجدہ کرتے ہیں، غیروں کے در کا سجدہ کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر آپ کو اس پر یقین نہیں ہوتا تو جب موت کا عالم طاری ہوگا، جب عالم نزع ہوگا، اس وقت احساس ہوگا کہ آپ کو کس نے بنایا، بندگی کس کی کرنی تھی، دعائیں کس سے مانگنی تھی، پریشانی کو کون دور کر سکتا ہے، اس وقت احساس ہوگا۔ کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس وقت، اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ اگر ہم نے شرک کیا ہے، درگاہوں کو سجدہ کیا ہے، قبروں کو سجدہ کیا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی ہے، اس سے دعائیں مانگی ہے، اس سے اولاد مانگا ہے، توبہ کر لیں۔ یہ شرک ہے، جہنم میں جائیں گے ان کاموں سے۔ توبہ کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں۔ مومن کے اوپر مصیبت آتی ہے، دل اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ ایک شعر ہے، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ انسان اگر رنج کو برداشت کرتا چلا جائے، مصیبتوں کو برداشت، اس پر صبر کرتا چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو رنج کا خوگر بنے، مصیبتوں کو برداشت کرنے والا بنے۔ ایک وقت آئے گا آپ کے لیے مصیبتیں کوئی معنی نہیں رکھیں گے، مزہ آئے گا آپ کو، آپ کی امیدیں اللہ پر بڑھیں گی، اجر کے طالب ہوں گے اپنے پروردگار سے۔ تو مصائب میں اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اسی کو مختار کل سمجھتا ہے، اسی کو اپنا خالق سمجھتا ہے، اسی کو بندگی کے لائق سمجھتا ہے اور اسی سے دعائیں مانگتا ہے۔ یہ بیماری کا فائدہ ہے مومنوں کے لیے۔
اور بسا اوقات بڑے بڑے مشرکین، بڑے بڑے جبابر، بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے ظالم جابر بھی بدل جاتے ہیں جب مصیبتیں آتی ہیں۔ جب بڑی مصیبت آتی ہے کوئی کام نہیں آتا، دوست و احباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوائیاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، حکیم جواب دے دیتے ہیں۔ اس وقت سمجھتا ہے کسی نے ہم کو تو ضرور بنایا ہوگا، کوئی تو ہے جس نے ہمیں اس بیماری میں مبتلا کیا، مصیبت میں گرفتار کیا ہے، اس کو پہچانتا ہے، دل میں اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم تو مومن ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، مصیبت میں بھی اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کا غرور زمین پر گر کے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے گھمنڈی غرور کرنے والے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، مواخذہ آتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے اس کا غرور۔ انسان کو اس زمین پر کوئی غرور نہیں، انسان کو اس روئے زمین پر کوئی فخر نہیں، انسان کو اس زمین پر گھمنڈ کرنا شیوا نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا انسان اپنے اوپر گھمنڈ کرے۔ ابھی آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، اتراتے ہیں، خوبصورتی دی ہے، اپنے خوبصورتی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، حسب و نسب دیا ہے، جائیداد دیا ہے، جاہ و مرتبہ دیا ہے، کرسی دی ہے، عہدہ دیا ہے، پہنچ دی ہے، حیثیت دی ہے، شہرت دیا ہے، نام دیا ہے، ان چیزوں کا دنیا میں غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، غریب کو حقارت سے دیکھتے ہیں، مسکینوں کی طرف نظر نہیں اٹھاتے، مانگنے والے کو دھتکارتے ہیں، بیواؤں اور مسکینوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے انہی مسکینوں غریبوں کی دعائیں کام آتی ہیں، انہی لوگوں کی دعائیں اور انہی لوگوں کی پکار اللہ کے آسمان پر، اللہ کے یہاں جا کر درجے قبولیت حاصل کرتی ہے۔ تو غرور نہیں انسان کو، ایسے بڑے بڑے غرور والے آئے اور ان کا غرور چکنا چور ہو گیا، زمین میں مل گیا، تو مصیبتوں میں انسان کا غرور ختم ہو جاتا ہے، انسان عاجزی پہ آ جاتا ہے، انکساری کے درجے پہ آ جاتا ہے، اور وہ سمجھنے لگتا ہے جب بیڈ پہ لیٹا ہوتا ہے، اسے سیدھے بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ لیٹرین کر سکتا ہے، نہ غسل کر سکتا ہے، نہیں کوئی کام کر سکتا ہے، وہ انسان لاچار ہو جاتا ہے۔ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیوں غرور کیا، کس بات کے لیے غرور کیا، کیا فائدہ ہوا اس غرور، اس گھمنڈ کا۔ تو بیماریوں میں انسان کا غرور ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اچھے مومن بنیں، جس مصیبت میں گرفتار ہو اللہ سے اور تعلق مضبوط کریں، اپنے دل کے اندر جو کبر ہے اس کو ختم کریں، بڑکپن ہے اس کو نکال، ساری بڑائی، سارا فخر، ساری تعریف اللہ کے لیے، ہمارے لیے کچھ نہیں، ہم مجبور ہیں، کسی نے ہم کو پیدا کیا، ہم پیدا ہوئے، کوئی زندگی دے رہا ہے، ہم زندہ ہیں، وہی موت دے دے گا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو اپنی حیثیت کو پہچانے، منی کے قطرے سے ہم پیدا کیے گئے، انسان کو زیب نہیں دیتا غرور کرے، کسی پر بیجا ظلم کرے، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ تو مسائل و مشکلات میں مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، غرور کو ختم کرتا ہے، اور وہ شخص اللہ کے مزید قریب ہو کر اسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے گریہ وزاری کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، یہ مومن کو مصیبتوں میں کتنا فائدہ ہوتا ہے، جبکہ کافروں کی مصیبتوں میں کوئی فائدہ نہیں، نہ امیدیں ہیں، نہ فائدہ ہے، نہ کسی قسم کے مفاد ہوتے ہیں اس کے لیے۔ بہرحال ایک انسان جب زندگی گزارتا ہے، اس دنیا میں ہے، یہ دارالامتحان ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے، امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے یہ، تو یہاں پریشانیاں آئیں گی، کوئی بچے گا نہیں، انبیاء نہیں بچے تو پھر کون بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو درجے میں ان کے بعد ہوتے ہیں ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد ان لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں جو ان کے بعد درجے میں ہوتے ہیں، اور جو آدمی ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا، دین میں جتنا سخت ہوگا، اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی اتنا سختی سے مبتلا کرے گا۔
اور اگر اللہ تعالیٰ کے دین پر وہ صحیح سے چلنے والا نہیں ہے، اس کے دین میں کمزوری ہے، اللہ پر ایمان میں کمزوری ہے، تو جتنا ایمان ہوگا اسی کی مناسبت سے وہ پریشانی میں گرفتار کیا جائے گا۔ مصیبت انسان اور مومن کے ساتھ مصیبت لگی رہتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور مصیبتوں کے بدلے اس کی ساری جو ہے اس کی پریشانیاں اور اس کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ تو جب پریشانی آئے تو سب سے پہلے مرحلے میں یہ سمجھیں کہ یہ پریشانی اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کسی انسان کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، نہ اپنی بیوی کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ گھر کو، نہ اپنے والدین کو، نہ پڑوسی، کسی کو نہیں کوسیں۔ پریشانی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد بھی فرما دیا کہ پریشانی کو ہم ہی نازل کرتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو پریشانی نازل ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پریشانی نازل نہیں ہوتی۔ جب پریشانی آ جائے تو غم نہ کریں، جب مصیبت آ جائے تو جزا فضا نہ کریں، دل مضبوط رکھیں، حوصلہ بلند رکھیں اور ڈٹ کر پریشانی کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سستی نہ کرو، تم غمگین مت ہونا۔ پریشانیوں کے نزول پر، آفات کے نزول پر سستی کا اظہار نہیں کرنا، غم کا اظہار نہیں کرنا، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر سچے مومن ہو، ایمان تمہارے دل میں صحیح طریقے سے پیوست ہے، تمہارے اوپر غلبہ ہوگا، تم غالب رہو گے، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تم ستائے نہیں جاؤ گے۔ اگر تم صحیح سچے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کرے گا، تمہیں اٹھائے گا۔ تو مصیبتوں کے وقت ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، غم نہیں کھانا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا واسطہ دیتا ہے، مایوسی زیر نہیں دیتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہر آن ہر لمحہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ جب یہاں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے کافروں کو نوازتا ہے، ہم مومن ہیں، اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں، ہم کیوں مایوسی کا اظہار کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے چہرے پر مایوسی کے آثار کو ظاہر کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں کیوں اندھیرے ہوتے ہیں؟ اپنے دلوں کو جگمگائیں، اپنے دلوں سے اندھیرے کو ختم کریں، اللہ کو یاد کریں جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو خالق ہمارا، اس کی بندگی کریں، اس کو یاد کریں، اپنے دل کو آباد کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں آباد کرے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، مشکلات کو آسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی بندگی میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج ہمارے دل کے اندر اندھیرا ہے، گھروں میں قمقمے لائٹ مرکریاں جلاتے ہیں، دل میں اندھیرا ہے۔ اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ یہاں اللہ کی یاد نہیں ہے، یہاں ذکر نہیں ہے، یہاں تلاوت نہیں ہے، یہاں اللہ کی بندگی نہیں ہے، یہاں اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ اس کو آباد کریں، اللہ کی بندگی سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، دعاؤں سے، سجود سے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد کریں، اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو آباد کرے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور یقین کریں جس کے دل میں سکون ہو، جو انسان پرسکون زندگی گزارے، دولت کی کمی ہوگی مگر پریشان نہیں ہوگا، مصیبتوں کا انبار ہوگا مگر گھبرائے گا نہیں، پریشانیوں میں، آفتوں میں، سیلاب میں، زلزلوں میں گھرا ہوگا مگر اللہ سے ایسا تعلق ہوگا مسکرائے گا، اللہ سے ایسا تعلق ہوگا غموں میں مسکرائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، آگ میں مسکرا رہے ہیں، ہم کو اگر آگ میں پھینک دیں مسکرائیں گے؟ پوری دنیا والے کو آواز دیں گے، پوری دنیا والے کو آواز، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، آگ میں ہے، پریشانیاں چاروں طرف سے ہیں، بیچ میں پریشانی کو بیچ میں مسکرا رہے، رب پر بھروسہ، ایمان، تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ضائع نہیں کرتا، اسے برباد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے نوازتا ہے۔ تو بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے غم نہ کریں، اپنے گریبان چاک نہ کریں، حال ہلاکت کا راستہ اختیار نہ کریں۔ جب اللہ مصیبتیں دیتا ہے تو اونچا اٹھاتا ہے،
خوش ہونا چاہیے اس بندے کو جس کے اوپر مصیبت آئی، اللہ اس کو اونچا اٹھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، 5645 نمبر کی حدیث، من یرید اللہ فیہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتا ہے، کسی کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو بیماری میں مبتلا ہے، جو مصیبتوں میں گرفتار ہے، جو مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، وہ اللہ کا مقرب انسان ہے، وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کے نزدیک ہے۔ اور ہم انسان بسا اوقات کوئی بیمار آدمی دوسروں سے نصیحت لیتا ہے، نحوست لیتا ہے، بدفعلی لیتا ہے، اور کبھی کبھار پڑوسی بیمار کو تانا دیتا ہے، دیکھو فلاں بیمار ہو گیا، ویسے وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، وہ آدمی غلط ہے، اس کو میرا شراب، اس کو میری قسم لگ گئی، میری بد دعا لگ گئی، فلاں آدمی برا تھا، دیکھو مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ آپ کس بات کو ٹھیکہ مل گیا آپ کو کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے، آپ کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی؟ کس نے آپ کو گارنٹی دے دی زندگی کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے کہ آپ بولنا چاہیں گے بول نہیں سکیں گے، آنکھ کھولنا چاہیں گے آنکھ نہیں کھلے گی، ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ سلب کر لے گا۔ وہ سپر پاور ہے، اس کے ہاتھ میں اقتدار اعلیٰ ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت خالق اور مالک ہے، وہی ہم سب کا مالک اور مولا ہے، مختار کل ہے، سارے اختیارات کا اکیلا تنے تنا مالک اللہ ہے۔ اس کے سامنے فخر نہیں، گھمنڈ نہیں، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس کے اوپر مصیبت آتی ہے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کچھ دیتا ہے، نوازتا ہے، اسے سرفراز کرتا ہے، مصیبتیں دے کر سرفراز کرتا ہے۔ تو صبر کریں، صبر یہ ہتھیار ہے پریشانی میں پریشانی کا مقابلہ کرنے کا، صبر سب سے بہترین ہتھیار۔ صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ ایک مقام آئے گا پریشانی آپ کے لیے بے معنی ہو جائے گی۔ میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ اگر پریشانی انگیج کرتے رہیں ایک مرحلہ آئے گا وہ پریشانی آپ کے لیے آسانی بن جائے گی۔ تہجد کی نماز ایک بہترین نماز، درجہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن یہ عام انسانوں پر بہت بھاری محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان نیک بندہ اس عبادت کو چاق چوبند سے، شوق سے، اجر و ثواب کی نیت سے کرتا رہے، دیکھیں یہ عبادت میں کتنی لذت آتی ہے، رات گزر جائے گی مگر وہ تھکے گا نہیں۔ تو پریشانیوں کو انگیز کرنے سے پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیوں کے اندر پریشانی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر کیا ہے؟ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، اسی ٹائم رک جانا، برداشت کر لینا، جزا فضا نہیں کرنا، گریبان چاک نہیں کرنا، آواز نہیں لگانا، صدائیں بلند نہیں کرنا، رونا دھونا نہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں جاری کرنا، صبر کر لینا اس وقت جس وقت پریشانی آتی ہے، عین پریشانی کے وقت۔ تو صبر بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ جنت رکھا ہے، دنیا میں بھی بڑے مقامات ہیں صبر کے۔ تو صبر کے ذریعہ مسائل و مشکلات کا بہترین طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ مومن کا بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کی طرف سے مصیبت آئے صبر کا دامن تھامیں، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اس پروردگار کا شکریہ بجا لائیں، یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ سے اس ہتھیار کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے مصیبتوں میں رب کو یاد کریں، جس نے پیدا کیا، جس نے مصیبت دی، جس نے غم دیا، جس نے حزن و ملال کا شکار بنایا، اسی سے مانگیں۔ جو پریشانی دیا ہے اگر ہم اس سے مانگتے ہیں، یا رب تو نے پریشانی دی ہے، تو ہی اس کو ٹالنے والا ہے، میری پریشانی کو دور کر دے، وہ خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ بندے کو یاد کرتا ہے، بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادعونی استجیب لکم، اے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ انسان دور و نزدیک سے، تاریک اور اندھیرے سے، بند کوٹری سے، یا باہر کھلے آسمان میں
میدان میں رب کو پکارے، کسی بھی زبان میں پکارے، آہستہ سے پکارے، زور سے پکارے، انگریزی، ہندی، پنجابی، سندھی، اریانی، کسی بھی زبان میں پکارے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے والا ہے، جواب دینے والا ہے، نوازنے والا ہے۔ ہم پیروں کو پکارتے ہیں، فقیروں کو پکارتے ہیں، محتاجوں کو پکارتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں جنہوں نے خود دوسروں کو پکارا۔ کیا ملے گا ہم کو اس در سے؟ اس مجبور انسان سے ہمیں کیا ملے گا جس کے پاس کچھ نہیں، وہ جو دوسروں کا محتاج رہا، وہ ہمیں کیا دے گا؟ ہم قبر والوں سے مانگتے ہیں، ہم قبر سے مانگتے ہیں، ہم وفات یافتہ سے مانگتے ہیں، ہم گزرے لوگوں سے مانگتے ہیں، ہم مجبور محض انسان سے مانگتے ہیں، ہم اس سے مانگتے ہیں جو خود، جس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس کو زندگی دینے والا اللہ ہے، جس کو بیوی دینے والا اللہ ہے، جس کو اولاد دینے والا اللہ ہے، جس کے پیٹ میں غذا پہنچانے والا اللہ ہے، جس کو موت بھی دیا تو اللہ نے، ہم اس کو پکارتے ہیں۔ اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ آج ہماری دعائیں رد کیوں ہوتی ہیں، نامنظور کیوں ہوتی ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم سلیقے سے اس کو نہیں یاد کرتے جس کو یاد کرنا تھا، جس سے مانگنا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو دے نہیں سکتا ہم نے اس کو مانگنے کا اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ مانگے اپنے رب سے، خدا سے مانگے، اللہ سے مانگے، پروردگار سے مانگے، جس نے مصیبت دی ہے اس کو یاد کریں۔ اللہ کا وعدہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ رب کے سامنے جب بندہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، مانگتا ہے اپنے رب سے، کوئی سوال کرتا ہے، بیماری کا سوال ہو، پریشانی کا سوال ہو، کسی بھی علم اور حزن و ملال کا سوال ہو، جب رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے۔ اللہ کے پاس خزانہ ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ایک کن، لفظ کن سے پوری کائنات کو بنا سکتا ہے، انسان کو بنا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں سن سکتا؟ آپ اللہ کہے گا مل جا اور ہمیں مل جائے گی، خزانہ مل جائے گا، بادشاہت مل جائے گی، کرسی مل جائے گی، جو چاہیں گے مل جائے گی۔ صرف اللہ کہہ دے مل جا، فلاں بندے کی ضرورت پوری ہو جا، اس کو وہ چیز جو مانگ رہا ہے اس کو مل جائے، مل جائے گی۔ تو رب سپر پاور ہے، اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، وہی مصیبتوں کو نازل کرنے والا ہے اور وہی دور کر سکتا ہے، لہٰذا اسی سے دعائیں کریں، اسی سے مانگیں، اسی کو یاد کریں۔ اسی طریقے سے مصائب و مشکلات ایمان والوں کے لیے آزمائش کے طور پر آتی ہیں، اور بسا اوقات مصائب و مشکلات ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، تمہارے اوپر جو آفت آتی ہے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے بدعمالی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت سے گناہوں کو تو یوں ہی معاف کر دیتا ہے، کسی گناہ پر تمہارا مواخذہ کرتا ہے، کسی غلطی پر تمہیں متنبہ کرتا ہے، تمہارے ضمیر کو بیدار کرتا ہے، خوابیدہ شعور کو جگانا چاہتا ہے۔ جاگ جاؤ، جو مصیبت آئے تو ہمیں جاگنا چاہیے، ہمیں ہوش کا ناخن لینا چاہیے، ہمیں احساس کمتری سے اٹھ کر بیدار ہو جانا چاہیے، غفلت کی چادر کو پھینک کر بیدار ہو کر اس رب کو یاد کرنا چاہیے۔ تو مصیبتیں کبھی کبھی اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کی طرف لوٹ جانا چاہیے، اپنے گناہوں کا معافی طلب کر لینا چاہیے، اللہ سے کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، سچی توبہ کرنا چاہیے، اور آئندہ ان گناہوں کی طرف لوٹ کر نہ آنے کا عزم مصمم کر لینا چاہیے، پکا ارادہ دل سے تہیہ کر لینا چاہیے کہ بار الہ تو مجھے معاف کر دے، اب ان گناہوں کی طرف میں پلٹ کر کے نہیں آؤں گا۔ تو اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، اللہ تعالی ہماری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اللہ سے خوف بھی محسوس کرنا چاہیے، بڑی برائیاں ہم سے ہوتی ہیں، دن بدن گناہ ہوتے ہیں، اور آج تو فتنے کا زمانہ، قدم قدم پر بلا، آزمائش، مصیبتیں، برائیاں۔ اس زمانے کو کہیں کہ برائی کا زمانہ ہے تو غلط نہیں ہوگا، ہر طرف برائی ہے۔ ابھی پہلے گھر سے نکلتے تھے تو برائی نظر آتی تھی، ابھی تو گھر میں بیٹھے ہیں اور چادر تان کر کے بھی سوئے ہوئے ہیں، آنکھ کھلی ہوئی ہے تو ہم موبائل پر برائی دیکھتے،
چادر تان کے لیے کمبل کے اندر بھی ہے، پھر بھی وہاں برائی ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں زمانہ کیسا آ گیا، اتنا ڈینجر زمانہ آ گیا ہے، قدم قدم پر ایمان کی آزمائش اور ابتلا ہے۔ نوجوانوں کو میں دعوت اور فکر دیتا ہوں کہ موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر اگر آپ موجود ہیں تو اس کا پازیٹیو استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ ایک ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، ایک ذات ہے جو آپ کے ہر حرکت سے واقف ہے۔ ہو سکتا ہے آپ شادی شدہ ہوں، آپ کی بیوی کو آپ کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ آپ کیا کرتے ہیں، کس لڑکی سے بات کرتے ہیں، کس سے زنا کرتے ہیں، کس سے فحش گفتگو کرتے ہیں۔ ایک وہ ذات تو ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ دیکھ رہی ہے، آپ کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں۔ وہ رب دیکھ رہا ہے، اس کو یاد کریں، اس کا خوف محسوس کریں اور پریشانی میں اس کو یاد کریں اور تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے پریشانیوں سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، آپ نے دیکھا وہاں راستہ بنایا جہاں انسان کی عقل حیران ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ سمندروں میں بھی اللہ راستہ بنا سکتا ہے۔ انسان نہیں سوچ سکتا لیکن اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جہاں پکاریں گے اللہ آپ کی پکار کو سنے گا اور آپ کو مصیبتوں سے نجات دے گا۔ تو اللہ کا خوف کریں اور جو گناہ ہم کرتے ہیں اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے بھی توفیق طلب کریں کہ بار الہ ہمیں گناہ سے بچائے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کے راستے پر گامزن رہیں۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون، کہ تم میں سے جو لڑکا ہو لڑکی ہو اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، ایمان والا ہو، ایمان کے ساتھ ہو، وہ عمل کر رہا ہو، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، وہ زندگی دیں گے جہاں مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف اچھی زندگی دے گا ایمان اور عمل صالح سے، بلکہ اللہ تعالیٰ پچھلے کیے ہوئے سارے کاموں کا بہترین بدلہ دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے۔ پتہ آپ کو دشمن کفار مکہ اور مشرکین مکہ آپ کی تلاش میں وہاں تک پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے، اتنی بڑی مصیبت، اگر جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ سے فرماتے ہیں گھبراتے ہوئے اللہ کے رسول اگر یہ کافر اگر جھک کر کے اپنے پیر کی طرف دیکھ لے تو ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہمارے اوپر نہیں آئی ہوگی، جان کی اتنی بڑی مصیبت، اور رسول اللہ نے اللہ کا واسطہ دیا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ پر توکل کریں، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر قناعت کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جو بندہ قناعت کی زندگی گزارتا ہے وہ بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں، ہماری بہت ساری تقاضائیں جو ہوتی زندگی کی، جب ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں دین چھوٹ جاتا ہے اور دنیا ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور مال کی محبت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ہماری زندگی پریشانیوں میں گھر جاتی ہے۔ قناعت کریں، تھوڑی سی چیزوں پر صبر کریں اور ٹھیک ہے محنت کریں، خوشحالی کے لیے کوشش کریں، اسلام اس سے نہیں روکتا، لیکن جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر بس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں اور مال کو بٹورنے میں زندگی کا مقصد بنا لیں، یہ مومن کا شعار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چند چیزیں میں نے بتائی، اگر ان چیزوں کو اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبتوں سے نجات دے گا، اس کی زندگی کو پرسکون بنائے گا اور اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ باغ و بہار لائے گا۔ وہ مصائب و مشکلات کے اندر بھی مسکرائے گا، کسی سے ملے گا ایسے کھل کر، ایسے مسکرا کر
اور محسوس نہیں ہونے دے گا کہ یہ شخص غم کا مارا ہوا ہے، یہ شخص مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں آزمائشوں میں کامیابی عطا فرما، بار الہ جب تک دنیا میں رہیں ہمیں ایمان اور سلامتی کے ساتھ دنیا میں زندگی عطا فرما۔ بار الہ تو مشکلوں کو نازل کرنے والا ہے اور مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ اس مسجد میں بیٹھے تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ بار الہ اس پوری دنیا میں روئے ارض پر جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی ہے، مظالم ہو رہے ہیں، اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ بار الہ ہمارے دلوں کو توحید سے جگمگا دے، بار الہ ہماری آنکھوں کے اندر بصیرت دے، بصارت دے، یا اللہ ہمارے دل میں اپنا ذکر پیدا کر دے۔ بار الہ اس دنیا میں ہم جب تک رہیں ایمان پر رہیں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کی، ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پیچھے ہمارے ملکوں میں جو ماں بہنیں ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ان تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں پر بیٹھے جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نواز دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی فرما دے، جن کی نوکری کا کوئی مسئلہ ہے اے اللہ ان کے مسئلے کو حل فرما دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر قائم رکھ، جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان سے آخری کلمہ نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔